बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ताहिर रशीद कलिया यूट्यूब चैनल पे आपके सामने हाज़िर हूँ और आज की हमारी 3 जो टॉप स्टोरीज़ होंगी हमेशा की तरह जिस पर हम बात करते हैं, उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने छोटा कारोबार करने वालों के लिए बड़ा पैकेज तैयार कर लिया है और 50 अरब रुपए जो हैं वो 35 लाख लोगों में जो हैं वो तकसीम करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा बड़ा पैकेज मैं इसको करार दूंगा। इस पे आज हम बात करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे कि ये पैकेज किस किस को मिल सकता है। दूसरी हमारी आज की टॉप की और अहम स्टोरी ये है कि शेख रशीद साहब ने एक बड़ा दावा किया है और दावा यकीनी तौर पे बड़ा है और बड़ी हलचल मची हुई है अभी। वो उन्होंने कहा है जी कि 18वीं तरमीम का आजकल आपको पता है कि चर्चे चल रहे हैं, तो उन्होंने ये दावा किया है कि नून लीग ने हिमायत का ऐलान कर दिया है 18वीं तरमीम में तरमीम का। और वो कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली जो है उस पर हमारे साथ कोई डील की जाए और नैब कवानीन में तरमीम की जाए और ऐसी तरमीम की जाए जिसका उनको फ़ायदा हो। तो इस हवाले से बड़ी डिटेल बातें की हैं, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तीसरा और हमारा आज का आखिरी जो टॉपिक है वो ये है कि कोरोना की वबा ने जिस कदर हमें मुतासर किया है, इससे बड़ा हमला, इससे बड़ी वबा और इससे बड़ी वायरस और इससे बड़ा अल्लाह का अजाब जो है वो नाज़िल होने वाला है और वो है टिड्डी दल की सूरत में। क्या क्या तबाहियाँ कर रही है ये टिड्डी दल, और इस हवाले से आज हम डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम तीनों टॉपिक्स की तफसील आपके सामने रखें, आपने एक छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक करना है और शेयर भी कर देना है, लाइक भी कर देना है। आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, जो भी आपके जहन में हो आप हमें बता सकते हैं। तो अब डिटेल की तरफ आते हैं जी। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जहां कोरोना वबा के दौरान बड़े बड़े फ़ैसले लिए हैं, बड़ा रिलीफ फराहम किया है और इस दौरान ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो गई, उस हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर उसके रिलीफ के असरात जो हैं वो आप सामने आना शुरू हो गए हैं। इमरान ख़ान ने यह भी बात की है कि तेल जितना सस्ता हो गया है, आप जानते होंगे इस बात को अच्छी तरह से कि पाकिस्तान के अंदर ये बात बड़ी मशहूर है, जब भी तेल महंगा होता था तो उससे पहले अशाए ख़ुरनोश, खाने पीने की चीज़ें, वो कुछ भी हों, आप लेने जाते थे तो लोग कहते थे जी कि तेल महंगा हो गया है, इस वजह से पेट्रोल महंगा हो गया तो हर चीज़ महंगी हो गई है। तो अब पेट्रोल, डीज़ल और बाकी मसनूआत तो इंतहाई कम हो गई हैं और उसमें हुकूमत ने यकीनी तौर पर बड़ा रिलीफ दिया है, लेकिन इसके असरात आवाम तक भी पहुँचने चाहिए। जो अशाए ख़ुरनोश हैं उनमें भी कमी आनी चाहिए और तेल के यूजेज से मुंसलिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कारखाने हैं, जो जिन जगहों पे तेल की खपत में कमी हुई है, लोग जो हैं उनको रिलीफ मिला है, तो उसके असरात आवाम तक भी आने चाहिए। इस हवाले से मैकेनिज़्म तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान इमरान ख़ान ने जहां एहसास प्रोग्राम और कोरोना रिलीफ फ़ंड कायम किया था तो लोगों को 12,000 रुपये दिए जा रहे थे। अब फैसला ये किया गया कि वो लोग जिनके बड़े कारोबार चल रहे थे और उनके बड़े मामलात थे, चलें वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, उनका सर्वाइवल फिर भी कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वो छोटा कारोबार करने वाले लोग जो कि जिन बेचारों का कोई सहारा नहीं था, तो हुकूमत ने ये स्टेप लिया है कि अब उनका सहारा हुकूमत बनेगी। तो 50 अरब रुपया रखा गया है इस नए प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इसको जितना सराहा जाए वो उतना ही कम है। इमरान खान लोगों का एहसास कर रहे हैं, पहले गरीब और मुतवस्सित तबके का एहसास किया उन्होंने, अब वो छोटे कारोबार करने वालों के लिए बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं। तो 50 अरब रुपए जी वो 35 लाख ख़ानदानों में, 35 लाख कारोबार करने वाले, जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, उनमें तकसीम करने जा रहे हैं। यकीनी तौर पर ये काबिल तारीफ़ अमल है। इस हवाले से इमरान ख़ान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा अपनी गुफ्तगू के अंदर कि हम एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं जिस पर जो भी छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं तो वो वहाँ पर जाएं, अपना डाटा का इंदराज करवाएं और डाटा का इंदराज करवाने के बाद हम स्क्रूटनी करेंगे और उन लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। अच्छा, अब इस हवाले से उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह भी की कि वो लोग जो कि पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो तो चलें इस सारे मामलात को देख लेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों की मदद के लिए कोरोना की जो टाइगर फोर्स बनाई गई है उसको ज़िम्मेदारियां दी गई हैं कि वो जिस यूनियन काउंसिल में भी जाएं वहाँ पर जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं उनको रजिस्टर करवाया जाए इस वेबसाइट पर, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ हमाद अज़हर साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर
صنعتی پیداوار ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جب صنعتیں کھلیں گی کرونا سے تھوڑا سا ہم ریلیف کی طرف آئیں گے اور کاروبار معمول پر آنا شروع ہوگا، تو جو چھوٹا طبقہ ہے، چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو 3 ماہ کے جو ان کے بجلی کے بل ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ریلیف دیا جائے گا۔ تو حکومت اس حوالے سے سوچ بچار کر رہی ہے۔ یہ اچھے انیشیٹو ہیں، جب بھی عمران خان اچھا کام کرتے ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا سٹیپ لیا جاتا ہے جو کہ جس کے اثرات مثبت نہیں ہیں، منفی ہو سکتے ہیں، تو ہم ان کی اصلاح کی اپنی سطح پر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کو ایسا مشورہ دیا جائے جو کہ حکومت کے لیے سود مند ہو۔ تو یہ تھی جی بڑی خوشخبری، چھوٹا کاروبار کرنے والوں کے لیے بڑا پیکیج عمران خان لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کرے اس کے اثرات جو ہیں وہ تمام تر سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر نظر آئیں، اور ہر اس شخص تک اس کا فائدہ پہنچے جو کہ کرونا کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ اب آتے ہیں جناب دوسرے ٹاپک کی طرف کہ شیخ رشید صاحب نے ایک بڑا تہلکہ خیز انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے نون لیگ کے ساتھ رابطے شروع ہیں، اور نون لیگ کی جو بڑی قیادت ہے ان کے ساتھ اسد عمر کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ نون لیگ کے بعض ایک رہنما جو ہیں اس حوالے سے اشارہ بھی دے چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ ترمیم ہونی چاہیے، اور 18ویں ترمیم آپ جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، NFC ایوارڈ دیا جاتا تھا جس میں تقریباً 58% جو ہے وہ صوبوں کا حصہ تھا، 42% تقریباً جو ہے وہ وفاق کو جاتا تھا۔ تو جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے، ویسے تو اس سے پہلے یہ محسوس کر رہا تھا وفاق، جب وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی، تو انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ وفاق یہ سوچ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کی جائے، کیونکہ سارے پیسے صوبے لے جاتے ہیں، وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، اور وفاق کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اس پہ ہم سوچ رہے ہیں، سوچ بچار ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک سٹیپ واپس آ کے ترمیم کی جانب جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو رانا تنویر صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی اشارہ دیا کہ اس پر بات ہو سکتی ہے، اس میں ترمیم میں گنجائش پیدا ہونی چاہیے، خواجہ آصف بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو اب شیخ رشید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو کہ نااہل ہو چکے ہیں، ان کی نااہلی کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ان کی نااہلی کا فیصلہ واپس لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب قوانین میں ایسی ترمیم کی جائے جس کا فائدہ نون لیگ کو ہو، اور نون لیگ پر جو کیسز بنائے گئے ہیں نیب کے قوانین میں ایسی ترمیم لائی جائے کہ جس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ بارگیننگ کی ایک پوزیشن میں آ چکی ہے اس وقت نون لیگ۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عمران خان جن کا یہ سلوگن تھا کہ جناب ہم احتساب کریں گے، چوروں سے رقم لوٹی ہوئی کر رقم کو واپس لے کر آئیں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، اگر نیب قوانین میں ترمیم کر دی جاتی ہے اور اسی صورت میں کی جاتی ہے، اسی خواہش پہ کی جاتی ہے جس طرح کی خواہش نون لیگ چاہ رہی ہے، کیونکہ عمران خان اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے کہ وہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کر سکیں، ان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ خود کوئی سٹیپ لے سکیں۔ تو اس کے لیے یقینی طور پر یا تو ان کو پیپلز پارٹی کا سہارا چاہیے ہوگا یا نون لیگ کا چاہیے ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے دونوں یہ اپوزیشن کی جماعتیں فائدہ کتنا اٹھاتی ہیں، لیکن ہمیں ایک تھوڑی سی اس ساری صورتحال میں جو لائن ہے وہ کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو کل بلاول نے جب وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جارحانہ موڈ میں ہے، وہ کسی بھی قسم کی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون لیگ ہمیں تھوڑا سا بیک فوٹ پہ نظر آتی ہے، اور نون لیگ اس ساری صورتحال کا فائدہ کہیں نہ کہیں اٹھائے گی، اور جو مطالبات نون لیگ رکھ رہی ہے اگر وہ مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو ترمیم تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان جو کہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے، چوروں کو پکڑنے کا نعرہ لے کر آئے تھے، اور جس بنیاد پر ان کو حکومت ملی ہے، کیا وہ اپنے اس نعرے سے، اپنے اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریے سے پیچھے ہٹیں گے؟ اگر ہٹتے ہیں تو ان کی تو پوری کی پوری سیاست داؤ پہ لگ جائے گی۔ تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہونے والی ہے۔ اگر ترمیم نہیں کی جاتی تو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہوں گے۔ تو ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا، یہ ساری کی ساری صورتحال آپ کو واضح ہوتی ہوئی نظر آئے گی عید کے بعد جا کر،
عید کے بعد کا جو ہفتہ 2 ہفتے ہیں اس میں بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں اور بہت کچھ جو ہے سیاست کے اندر گہما گہمی اور گرما گرمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. لیکن ایسی صورتحال میں نون لیگ کیا فائدہ اٹھا پاتی ہے؟ کیونکہ شہباز شریف تو آج کل ویسے دکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بھی نہیں بنایا گیا, ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے گئے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اب چونکہ حکومت کو ضرورت ہے اپوزیشن کی, اتحاد کی, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اتحاد میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. شہباز شریف نے ویسے یہ آفر بھی کی ہے عمران خان کو کہ وہ تھوڑا سا بیک فٹ پر آئیں, ہم بھی ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک سٹیپ آگے اور ایک سٹیپ پیچھے جاتی ہیں یا نہیں. اس کا فیصلہ ہمیں جلد ہی نظر آ جائے گا. اب آخر میں آتے ہیں ہم آخری ٹاپک کی طرف, اور وہ ہے ٹڈی دل, جو کہ شدید نقصان پہنچا رہی ہے. پنجاب کے, جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے جن میں رحیم یار خان اور میاں والی کے علاقے ہیں, وہاں پر اس نے گندم اور جو آم کے باغات ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے. اس کے علاوہ سندھ کی اگر بات کریں تو سندھ میں رتو ڈیرو, لاڑکانہ, نوڈیرو اور باقی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ٹڈی دل نے دوبارہ سے حملہ کیا ہے. سندھ نے وفاق کے ساتھ گلہ بھی کیا, وزیر اعظم سے درخواست بھی کی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا وفاق کی جانب سے, اور جس سطح پہ سپرے ہونا چاہیے, ٹڈی دل کو بگانا چاہیے, وہ اس طرح کے اقدامات نہیں ہو رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے جو ایرانی صدر ہیں حسن روحانی, ان کی وزیر اعظم عمران خان سے بات ہوئی اور انہوں نے بھی ٹڈی دل کے حملے کے حوالے سے تعاون مانگا ہے اور اس خطرے سے آگاہ بھی کیا ہے کہ کرونا سے کے بعد ہمیں ٹڈی دل جیسی وبا کا سامنا ہو سکتا ہے, تو ہمیں اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. تو پنجاب گورنمنٹ بھی اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے, سپرے کروایا جا رہا ہے اور وفاق بھی اپنی سطح پر کوششیں کر رہا ہے. لیکن کسان جو کہ پہلے ہی بیچارہ بڑا بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے, تو اس کو بچانے کے لیے وفاقی حکومت کو ابھی سے اقدامات تیز کرنا ہوں گے اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ سپیڈی کام کرنے کی ضرورت ہے, اس سے پہلے کہ یہ عذاب ہم پہ مسلط ہو جائے. اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ تینوں ٹاپکس جو ہیں ہم نے بڑے تسلی کے ساتھ, بڑی آپ کی تشفی ہوئی ہوگی ان سے. آپ اپنے رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.